سفر کے مہینوں میں دو چیزوں کا صدقہ لازمی کرنا۔ جو شخص سفر کے مہینے میں دو چیزوں کا صدقہ کرتا ہے اس کے گھر دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے غربت سے نکل جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تنگ دستی سے نجات چاہتے ہو ان دو چیزوں کا صدقہ لازمی کرنا، وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر میں یہ دو صدقے ضرور کیجئے گا۔ وہ دو صدقے یہ ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد والا، رمضان المبارک کو عبادت کا اور ذوالحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جو نہایت خاموشی سے گزرتا ہے، جیسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی۔ اسی مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی روایات گھڑی گئی ہیں، لوگوں نے اسے منحوس سمجھا، آفتوں کا وقت کہا، لیکن اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر دو صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا کیوں ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ اس جملے میں ایسا راز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے، جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو پھر جب صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سفر کا مہینہ ویسے تو قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، مگر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں آئی، کئی جنگیں ہوئی اور کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں ہے، ہمارے اعمال ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا۔ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ جملہ کہ سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو بزرگ ہی مشورہ دیتے ہیں، صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کے لیے آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں دو صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ
सफर के महीने में 2 सदके करना अल्लाह अज़्ज़ा व जल को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सदका अल्लाह ताला को इतना पसंद क्यों है और खास तौर पर माह सफर में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है। अगर हम गौर करें तो सदका महज माल देना नहीं बल्कि अपने नफ्स को पाक करने का एक जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को टाल देता है। ये हदीस शरीफ हमें सदके के उन पहलू की तरफ मुतवज्जा करती है जो नजर नहीं आता लेकिन हमारी जिंदगी के कई दरवाजे खोल देता है। सदका देने से न सिर्फ माल में बरकत आती है बल्कि रूहानी सफाई भी होती है, गुनाहों का कफारा बनता है और दुआएं अर्श तक पहुंचती हैं। तो आइए हम इस मुबारक महीने को बोझ ना समझें बल्कि एक मौका समझें, एक रूहानी दरवाजा समझें जो हमें अपनी जुबान और दिल के जरिए सफाई के उस करीब ले जाता है। और यही है वो ज़हनी तैयारी जो हमें अगले दिनों के सदकों को समझने के लिए जरूरी है। सफर के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में 2 सदके करना अल्लाह अज़्ज़ा व जल को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। इन 2 सदकों में सबसे पहला सदका जो इंसान अपने नफ्स पर, अपने आमाल पर और अपने माहौल पर देता है वो है जुबान का सदका। ये वो सदका है जिसका ताल्लुक न माल से है, न दौलत से, न किसी जिस्मानी मुशक्कत से, बल्कि ये इंसान की जुबान से निकली हुई बातों से जुड़ा हुआ है। एक इंतहाई पाकीज़ा अमल है क्योंकि जुबान ही इंसान को बुलंद भी करती है और वही जुबान ही उसे पुश्तियों में भी गिरा देती है। जब इंसान अपनी जुबान को काबू में रखता है, अपनी गुफ्तगू को नरमी, मोहब्बत और सच्चाई से भर देता है, जब वो किसी की गिबत नहीं करता, किसी पर तोहमत नहीं लगाता, जब वो अपने अमाल के जरिए किसी दिल को नहीं तोड़ता बल्कि उसे जोड़ता है, तो वो हकीकत में जुबान का सदका दे रहा होता है। वो अल्लाह ताला के नजदीक एक महबूब बंदा बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी को दिल आजारी ना दो, किसी की इज्जत ना उछालो और अपनी जबान को नेकी के रास्ते पर लगाओ। और जब माह सफर जैसा महीना आए तो आजमाइशों, उलझनों और नफ्सियाती परेशानियों का दौर होता है, तो इस महीने में जुबान का सदका एक रूहानी ढाल बन जाता है। ये इंसान को उन परेशानियों से बचा लेता है जो अक्सर लोगों को बगैर किसी जहरी सबब के घेर लेती हैं। माह सफर में कई लोग शिकायत करते हैं कि उन पर मुश्किलात बढ़ गई हैं, रिश्तों में दरारें आ गई हैं, कारोबार में बरकत नहीं रही या ज़हनी सुकून छिन गया। उन सब की जड़ में एक सबब जुबान की एहतियाती भी हो सकती है। कभी किसी का दिल ना तोड़ा, कभी किसी की इज्जत पर हमला किया, कभी गुस्से में आकर ऐसी बात कह दी जो पलटकर हमारी ही जिंदगी को जहर आलूद कर गई। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान की इस्लाह को ईमान का हिस्सा करार दिया। फरमाया, जो शख्स अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सफर के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में 2 सदके करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। और पहला सदका यही जुबान का सदका है। अपनी जुबान को नरमी, हया, सदक, सच्चाई, दुआ, मुआफी और ज़िक्रुल्लाह से भर देना। और यही जुबान जब किसी के लिए दुआ करती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, और जब यही जुबान किसी के लिए बददुआ करती है तो जहर उगलती है तो आसमान बंद हो जाते हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि सफर के इस महीने में अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं और हमारे दिलों को सुकून नसीब हो, तो सबसे पहले हमें अपनी जुबान का सदका देना होगा। जुबान का सदका सिर्फ चुप रहने में नहीं बल्कि बामकसद और पाकीज़ा गुफ्तगू में है। किसी गमज़दा को तसल्ली देना, किसी नाराज को मनाना, किसी भटके हुए को हिदायत की बात समझाना या किसी खामोश दिल के लिए दुआ बन कर जाना, ये सब जुबान का सदका है। एक बीवी अगर अपने शौहर के लिए नरमी से बोले, शौहर अगर बीवी के साथ मोहब्बत से बात करे, वालिदैन अगर बच्चों से शफकत से पेश आए और हमसाए अगर एक दूसरे की इज्जत करें, तो ये जुबान का वो सदका है जो पूरी मुआशरत को पाकीज़ा बना देता है। और जब सफर का महीना हो तो ये अमल और भी आम हो जाता है, क्योंकि इस महीने में शैतान वसवसे ज्यादा डालता है, जुबान को ज्यादा बेकाबू करता है
اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس لیے زبان کا صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پا سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس مہینے کو عہد کریں کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دے گا، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرے گا اور اپنی گفتگو کو ذکر، دعا، عبادت، توبہ اور محبت سے بھر دے گا تو اس کا پورا مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندو کو عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے تو وہ دل ہے۔ یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت و نفرت کا منبع ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت و دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ لیکن اگر پاک ہو تو انسان کی ساری عبادت بھی پاک ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا سینہ اللہ پاک کے لیے نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد اور نفرت ہو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینے اور بغض سے پاک کر لیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا۔ کچھ دن بعد پتا چلا کہ وہ صحابی کسی سے دل میں بغض نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا اور سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں بندہ اگر دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی اور عمل سے نہیں ٹلتی۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کر دیں، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور جب دل کا بھی صدقہ دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا قدر صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہو اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جب انسان دنیا میں اپنے دل سے نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔